ہیلو السلام علیکم. میں ڈاکٹر محمد علی حیدر آپ کا میل سیکشول ڈسفنکشن کا ایکسپرٹ آپ کے ساتھ موجود ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سلڈینافل اور ٹیڈالافل ان دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے. ٹیڈالافل اصل میں اس وقت پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے حکومت کی طرف سے, اور بڑی بڑی کمپنیز اسے بنا رہی ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز اسے بنا رہی ہیں. اس لیے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اور ایزیلی اویلیبل ہے. ڈاکٹر نے اگر لکھا ہوا ہو تو آپ کو کسی بھی میڈیکل اسٹور سے مل جائے گی. اس کے برعکس جو سلڈینافل ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں اس کی اجازت نہیں ہے ابھی اس کو مارکیٹ کرنے کی, تو اس کی وجہ سے یہ چھپ چھپا کے ملے گی. کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ اصل آپ کو ملے, ایسے لکھا ہوا ہوگا اندر دوائی پتہ نہیں کیا ہوگی اور آپ 8-10 ہزار کی ڈبی لیے بیٹھیں گے. ٹیڈالافل بڑی ہی معقول ریٹ میں اویلیبل ہے, ہر جگہ اویلیبل ہے, اور اس کا اب آپ کو میں آگے فائدے بتاتا ہوں. ٹیڈالافل جو ہے وہ سلڈینافل کے برعکس زیادہ دیر تک جسم میں اثر کرتی ہے. جیسے اس کو ہم ویکینڈ پل بھی کہتے ہیں. اس کا اثر تقریباً ایک دفعہ دوائی کھا لی 36 گھنٹے تک رہے گا. مریض کو بار بار دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنا ایزیلی پرفارم کر سکتا ہے بار بار جیسے اس کا دل ہو. اور اس کے برعکس جو سلڈینافل ہے, اگر آپ کو وہ جینون مل بھی جائے, وائگرا جس کو ہم کہتے ہیں, تو جینون مل بھی جائے تو وہ 4 گھنٹے میں اس کا اثر ختم ہو جائے گا. اور وہ بار بار کھانا, ایک جسم پہ بھی زور, سر درد, کمزوری, نقاہت, وہ سب کچھ ساتھ میں رہے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ اثر بھی صرف اتنی دیر کا ہی رہا. ٹیڈالس جو ہے اس کو ہم اور بیماریوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. جیسے کچھ آدمی ہیں انہیں پروسٹیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ لوگ یہ اس کو ڈیلی بیس پہ بھی لے سکتے ہیں, تھوڑی لو ڈوز میں, اور جو ہے اس سے پروسٹیٹ کا مسئلہ بھی کنٹرول میں رہے گا اور یہ چیز بھی صحیح رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ضرورت پڑے تو تب ذرا ہائی ڈوز بھی لے سکتے ہیں تاکہ اور پرفارمنس بہتر ہو جائے. پر جو وائگرا ہے اس کو ڈیلی استعمال نہیں کیا جا سکتا, جب ضرورت ہو تبھی کھائیں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ملنا بھی مشکل ہے اور اس کے اور بھی ساتھ مسئلے مسائل ہیں. باقی ان دونوں دوائیوں کو دیکھیں تو یہ دونوں دوائیاں ہیں ایک ہی گروپ کی. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھیں چینی کوئی موٹے دانے کی ہے, کوئی پتلے دانے کی ہے, کوئی لاہور کی فیکٹری کی بنی ہوئی ہے, کوئی ریم یار خان کی ہے, کوئی بہاولپور کی ہے. ان کی شکل میں تھوڑا بہت فرق ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ان کی تاثیر ایک ہی ہے. وہ تاثیر یہی ہے کہ وہ اس معاملے میں استعمال ہوگی اور ان کا گروپ ایک ہی ہے. لیکن فائدے آپ کو میں نے بتا دیے, ان کے مین ڈفرینسز بھی بتا دیے, فرق بھی بتا دیا آپس میں کہ کیا ہیں. اور ان دونوں دوائیوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. ایسے پیشنٹس جو دل کے مسئلے کے مریض ہیں, جیسے انہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے اور ابھی ایکٹیولی چل رہا ہے, ہارٹ فیلئر ہے, ڈاکٹر نے یہ دوائی دی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کو دل کی کھچن محسوس ہو آپ نے یہ دوائی زبان کے نیچے رکھ لینی ہے, یا صبح شام آپ نے ایک کھانی ہے جس میں نائٹرو آتا ہے نا, اس دوائی میں نائٹرو گلیسرین کہتے ہیں اس کو ہم, یا مختلف اور فارمولیشنز میں بھی آتی ہے, لیکن اس کے نام کے شروع میں یا درمیان میں نائٹرو آتا ہے. تو اس دوائی کے ساتھ ہم نے یہ دوائیاں استعمال نہیں کرنی, ورنہ بہت ہی زیادہ جان لیوا قسم کا بی پی لو ہو سکتا ہے اور پیشنٹ فینٹ کر سکتا ہے, چوٹ لگ سکتی ہے, کیونکہ کھڑا ہوگا بے ہوش ہو جائے گا. یہ اس حد تک کا اس میں ہوتا ہے. باقی کچھ پروفیشنز ہیں جن کو اس میں دھیان سے یوز کرنا ہے, جیسے کوئی ڈرائیورز ہیں یا کوئی جہاز کے پائلٹس ہیں, کیونکہ اس میں تھوڑا بہت ڈراؤزینس یا بی پی اوپر نیچے ہو سکتا ہے نارمل روٹین میں بھی. تو اس کا آپ نے جب اپنی پرسکرائب کرانی ہے تو آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں کس ڈوز میں لوں اور میرا یہ شعبہ ہے, کیا میں یہ جو آپ ڈوز اس کی یا اسٹرینتھ آپ دے رہے ہیں یہ اس میں سیف ہے یا اس کو میں تبدیل کروں. ٹھیک ہے, باقی اس معاملے میں کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو, کنسلٹیشن چاہیے ہو, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آن لائن میں بھی, اور اگر آپ خود بھی ملنا چاہیں تو پاکستان میں ہمارے 2 سینٹرز ہیں. آپ جب چاہیں آپ ہمیں اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنی بکنگ کروا لیں, اور آپ کو پھر ہم ٹائم دے دیں گے, آپ نے پھر تب ہمارے کلینک میں تشریف لے آنا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.